بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ ان روایت کرنے والوں نے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے روایت کیا ہے کہ جب اللہ کا ارادہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ہوا تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی یعنی لال، سفید اور کالی مٹی صرف ایک مٹھی لائیں۔ اسرائیل علیہ السلام ایک مٹھی رنگ برنگی مٹی زمین پر سے جمع کر کے اٹھا لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق طائف اور مکہ کے درمیان میں رکھ دی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی مٹی کے خمیر سے بنایا۔ 40 ورش تک وہ پتلا بے جان وہاں پڑا رہا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اقبال کا ستارہ روشن ہو اور ان کی اولاد کا رتبہ و درجہ پوری کائنات کی مخلوق پر ظاہر ہو، تو اس نے روح پاک کو حکم دیا کہ آدم کے پتلے میں داخل ہو، اور اس وقت نرم و نازک روح نے مٹی کے پتلے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پروردگار نے روح کو دوبارہ حکم دیا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ جب روح آدم علیہ السلام کے جسم میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو حکم الہی سے جسم کے جس حصے میں وہ پہنچتی تھی جسم کو ٹھیکرے کی طرح تھا، گوشت پوشت میں بدل جاتا تھا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، اٹھتے ہی وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، بولے الحمدللہ، تو اس کریم رحیم ذات نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے جنت سے سجا سجایا جوڑا لایا، انہیں پہنایا اور عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپس میں فرشتے کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی پیدا کر کے خلیفہ بنائے گا تو وہ ہم سے زیادہ اس کے نزدیک قریب و پیارا ہوگا، اس لیے کہ ہم اللہ کے دربار میں دن رات رہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس خلیفہ سے کہیں زیادہ علم ہے، اس لیے ہم اس سے بڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کو تو آدم علیہ السلام کو برتری دینی تھی۔ اس نے انہیں چیزوں کے نام بتا دیے اور حکم دیا کہ فرشتوں کو خبر دو کہ اگر وہ سچے ہیں تو چیزوں کے نام بتائیں۔ فرشتے جواب میں کچھ نہ بتا سکے، اپنی غلطی مان کر بولے اے اللہ تو تو پاک ہے، ہمارے پاس تو تیرا ہی دیا ہوا ہے اور سکھایا ہوا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ عزت و بزرگی بخشی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو آدم کے چاروں طرف لائنوں میں آدم کے ساتھ کھڑے تھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم پا کر فرشتوں نے بنا کچھ کہے سنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لعنت ہو اس پر، بولا میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی، اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ڈال دی۔ دوسرا بھاگ، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ پھر ان کا جی چاہا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو جو ساتھ رہے سہے، ان پر خواب کی سی حالت پیدا ہو گئی۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے جسم کا حصہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا اتنی خوبصورت تھی کہ پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے ان میں سے 90 حصہ حضرت حوا کو ملا ہوا تھا اور 10 حصے میں پوری دنیا تھی۔ حضرت حوا کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ پھر اللہ نے عرش اٹھانے والوں اور آسمان کے واسیوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح کیا اور حکم کیا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں اس جنت میں رہو اور جنت کے تمام میوے کھاؤ۔ ہاں، یہ ایک گیہوں کا پودا ہے، اس کے پاس مت جانا، نہ اس میں سے کچھ کھانا۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، وہ فرشتوں سے نکال دیا گیا
تو اس کے دل میں حضرت آدم کے خلاف جلن پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ اب وہ اسی چکر میں رہنے لگا کہ کس طرح جنت میں داخل ہو اور وہاں سے آدم کو نکلوا دے۔ پہلے تو مور سے اس نے دوستی کی اور کہا کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں۔ اب تم دونوں پہلے صاف بھی رہا کرتے تھے۔ مجھے تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے کہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں۔ مور نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہہ۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا، اس پر اپنا جادو چلایا۔ سانپ اس کے جھانسے میں آ گیا، اس کو منہ میں لے کر جنت میں پہنچا۔ اس طرح کی جنت کی نگرانی کرنے والوں کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم اور ماں ہوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ہوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ اصل میں انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ تب شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں تم سے سب لے لی جائیں گی اور زندگی کے مزے کے ساتھ ہی موت کے درد کو بھگتو گے۔ ان دونوں نے اس بات کے سننے میں بہت غم کیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پودا بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ پودا کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے کہ جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اسے مانا نہیں، کہا، مجھ سے خدا کی نافرمانی ہرگز نہ ہوگی۔ شیطان نے بار بار قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مانو۔ تو بھی حضرت آدم نے اس کی بات مان کر نہ دی۔ آخر کار وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان حضرت ہوا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دے دی کہ اس کی بات صحیح ہے۔ حضرت ہوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خدمت کرنے والا ہے اور وہ بھی اس شخص یعنی شیطان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک نہیں۔ اب تو میں پہلے اس پودے کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو میرے لیے خدا سے معافی مانگو، نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھایا کریں۔ تیسرا حصہ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ نقل ہے کہ اللہ نے تو شروع میں یہ طے کر دیا تھا کہ آدم کی مسلم اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد جہنم میں جائے گی، اور اگر سب اولاد جنت میں پیدا ہوتی تو جہنم کیسے بھری جاتی؟ اس لیے جنت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ گیہوں کا پودا بنا، تاکہ دوست اور دشمن میں فرق کیا جا سکے اور کسوٹی پر کس کر کھرے کھوٹے کی پہچان کی جا سکے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت ہوا نے گیہوں کے تھوڑے پھل کھائے اور ان کی تاکید سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھائے تو گیہوں کے کھانے کا اثر ابھی باقی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوا تھا کہ ان کے جسم پر سے جنت کا کپڑا گر پڑا اور جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اپنی شرمگاہ ڈھانکنے کا کام انجیر کے پتے سے لیا۔ پوچھا گیا، اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے خدا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے حکم پر نہ چلے، اس منع کیے گئے پودے سے کھا لیا۔ پھر آدم نے بہت بے قرار ہو کر عرض کیا کہ الہی، سانپ اور مور جو جنت کے امانت دار ہیں، ان کے بہکانے اور قسم کھانے سے یہ غلطی ہو گئی۔ روایت ہے کہ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے اس کی صورت کو بگاڑ دیا، اس کی غذا مٹی دھول بنی اور پیٹ و سینے کے بل زمین کو رگڑنے اور چھلنے والا بنا دیا۔ حضرت ہوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جننے کا درد ملا، حیض کی گندگی ملی، خاوندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابعداری کرنا فرض ٹھہرا، پھر دونوں جدا کر دیے گئے، ان دونوں کے گناہوں کو مشہور کر دیا گیا، ان کی قسمت میں رنج و دکھ، محنت و مشقت اٹھانا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں تو اس کے بدصورتی میں کہاوت ہیں۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔
بس آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم سرادیپ میں، حوا زدہ میں، شیطان سیستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اترے، اور قیامت تک ابلیس اور آدم کی اولاد میں دشمنی چلتی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے 40 دن نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی کا جو غم تھا وہ الگ۔ اسی طرح 300 ورش گزر گئے، روتے رہے، معافی کی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، انہوں نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ بتایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ معافی مانگی تو حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جرم معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت بہت خوش ہوئے، سکھ چین نصیب ہوا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق 3 روزے 13ویں، 14ویں، 15ویں کے رکھے تو اس کا جسم جو گناہ کی مصیبت اور رنج دکھ سے کالا پڑ گیا تھا، ان روزوں کی برکت سے صاف اور روشن ہو گیا۔ فائدہ: دعا اور روزوں کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ اس دعا کی برکت سے معاف کیا اور ان 3 روزوں کے اثر سے ان کے جسم مبارک کو روشن کیا، اگر آدم کی اولاد اس دعا کو مانگے گی اور 3 روزوں کی ہر مہینے میں عادت رکھے گی تو امید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کا دل بھی جو گناہوں کی مصیبت سے سیاہ پڑ رہا تھا، روشن اور پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آدم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی نیو رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل کے سکھائے کے مطابق اور فرشتوں کی مدد سے کعبہ کی بنیاد رکھی، اور حجر اسود، کالا پتھر کو جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، کعبے میں ایک طرف کو جمایا۔ کعبہ کی عمارت پورا کر لینے کے بعد جبریل علیہ السلام نے حج اور طواف کا طریقہ بتلایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حج اور طواف کرنے کے بعد عرفات پہاڑ پر چڑھے، اور حضرت حوا جو زدہ سے حضرت آدم کی کھوج میں عرفات آ گئی تھی، گرمی اور جلن کی وجہ سے جن کا رنگ بدل گیا تھا، ان کی حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کو ایک دوسرے سے پہچان کروایا۔ پھر دونوں سرادیپ آ گئے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ گیہوں اور روٹی اور لکڑی پہنچائی، انہیں کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ بھرنے لگے اور کسی طرح گزر بسر ہونے لگا۔